الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر، بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو روزے میں، تراویح میں، نیک اعمال میں مزید قیمتی بنا رہے ہیں. بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی باقی 11 مہینوں کی طرح آج بھی گناہ میں گزر رہی ہے. روزہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے. اسلام کی عمارت اس پہ قائم ہے. جو بندہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. سوشل میڈیا پر ایک بڑے وقت نے اس طرح کی بات کی ہے کہ رمضان کی روزے تم رکھتی ہو، یہ شریعت میں کہیں نہیں. اس نے جہاں تک بات کی کہ رمضان کا مہینہ بھی کوئی چیز نہیں، حالانکہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ بندہ دین کی بات کرے اور دین کو سمجھتا بھی نہ ہو. رمضان کا مہینہ بھی خود قرآن میں موجود ہے، رمضان کا روزہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بڑی ہی زیادہ دلیلیں اور بڑی ہی زیادہ حکمت بیان فرماتی ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس مہینے کو پائے، زندگی میں اس کے یہ مہینہ آئے تو وہ اس مہینے کا روزہ رکھے. اسی جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم. جس کا
لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ تو یہ کہنا کہ رمضان مبارک کے مہینے کا کہیں تذکرہ نہیں اور رمضان کے روزے کا کہیں تذکرہ نہیں، بالکل بات غلط ہے اور اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں اور ان پہ کام کریں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض فرمایا ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ پاک بندے کو بھوکا اور پیاسا مارنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے بندے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا اضافہ چاہتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہ کا خیال بندے کو رمضان کے علاوہ بھی آتا ہے اور رمضان میں بھی گناہ کا خیال دل میں آتا ہے، لیکن اگر رمضان کے علاوہ گناہ کا خیال بندے کے دل میں آئے تو بندہ اس گناہ کو عام طور پر کر گزرتا ہے، لیکن رمضان میں اگر وہی خیال گناہ کا آئے تو بندے کو اپنے روزے کی وجہ سے اور رمضان کے مہینے کی حیا کی وجہ سے اس گناہ کو کرنے کو جی نہیں چاہتا اور بندہ عملاً عام طور پر اس گناہ کو نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کرتے ہوئے، بڑا احسان فرماتے ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ماحول بھی فراہم کر دیا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کی خواہشات میں کمی آتی ہے، بندے میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھا ہے۔ صبر کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں روزہ ہوتا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، باقی کاموں میں بسا اوقات دکھلاوا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کے اندر بندے سے دکھلاوا نہیں ہوتا۔ کس بندے کا روزہ اور کس کا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ روزہ رکھے ہوئے ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک کے حکم کو سمجھتے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو گھر میں بندہ اکیلا موجود ہو، فریج کے اندر کھانے کی رنگ برنگی چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے تو بندے کا جی بھی چاہتا ہے کہ بھئی یہ بہترین چیزیں فریج میں پڑی ہیں اور گھر میں ادھر ادھر پڑی ہیں تو نکال کے کھا لو، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے روزے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھاتا اور حیا کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز نہیں کھاتا، تو یہ صبر ہے۔ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ رکھا ہے کہ جس سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ کہ رمضان کے روزے کی اپنی جگہ بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ بندے کو رکھنے کا فرماتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، چونکہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ محبوب کی بسا اوقات بری چیز بھی اچھی لگتی ہے، جس چیز سے بندے کو محبت ہو جائے، جس بندے سے بندے کو محبت ہو جائے تو بسا اوقات اس کی بری چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں
ذات باری تعالیٰ روزے دار سے محبت فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کی بری چیز بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی زیادہ ناپسندیدگی کے لیے اس نہیں دے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ اب دیکھو بدبو تو بری چیز ہے، اور اللہ پاک کی ذات پاک ذات ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ پاک ذات ہے اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں اور ناپاکی کو پسند نہیں فرماتے، لیکن روزہ دار سے چونکہ اللہ پاک کو محبت ہے، بدبو کا پیدا ہو جانا منہ میں بسا اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ مسلسل بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے میدے کے اندر جو ہے خاص قسم کی جو ہے وہ سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، وہ منہ سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ بھوکا پیاسا رہا اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بدبو پر بھی خوش ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مشق سے زیادہ وہ بدبو اللہ پاک کو پیاری ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اپنی خاص نظر رحمت عطا فرماتے ہیں۔ روزے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا بدلہ رکھا ہے۔ آج مسلمان اس بدلے کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنے میں تیار نہیں ہے۔ روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو عطا کیا ہے، اس کی اہمیت اسلام میں اس قدر ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا نام بھی بطور مثال کے نہیں ملتا کہ رمضان کے روزے آئے ہوں، کبھی کسی بندے نے صحابہ کرام میں سے کسی نے روزہ چھوڑنے کا خیال نہیں کیا ہو اور حضور سے آگے مسئلہ بھی پوچھا ہو کہ جی میرا کام بڑا سخت روزہ چھوڑنا۔ تاریخ میں ایک واقعہ بھی بطور مثال کے نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیا چھوڑنا تھا، آپ کو رمضان کے علاوہ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ جس کی حد نہیں۔ تو رمضان مبارک کے مہینہ میں صحابہ کرام کے اس قدر اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، 1,24,000 کے قریب صحابہ ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک صحابی کے متعلق نہیں آتا کہ اس نے کبھی رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ اس ماحول کے اندر بڑے تو روزہ رکھتے ہی تھے، چھوٹے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے بھی بہت کم روزہ چھوڑتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے تو ابھی بالغ نہیں ہے، عمر تھوڑی ہے، ان سے بھی روزے رکھوائے جاتے تاکہ ان کو روزے کی عادت پڑ جائے، اور بچہ بسا اوقات جب روزہ رکھ لیتا ہے اس کو بھوک جلدی لگ جاتی ہے، پھر وہ کھانا مانگتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ بچے کو روزہ رکھوا کر کھیلنے کے لیے کوئی کھلونے وہ دے دیا کرتے تھے، تاکہ جب اس کو بھوک لگے اس کا دھیان کھانے کی طرف جائے تو یہ کھانا اس کو نہ دے، ہم روزہ کے بعد تو بدل کے طور پر کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیتے تھے کہ یہ اپنا دل کھلونے سے بہلا لے اور اس کا دھیان اس طرف رہے، اس روزہ مل جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ صورتحال جو آج ہمارے معاشرے میں کھڑی ہوئی ہے کہ نوجوان ہٹا کٹا اور صرف مند بردر نہیں رکھتا، اور بس اوقات تو اللہ معاف فرمائے کاروبار بھی اس کا اپنا ہے، اس کو شکل والا کام بھی نہیں پھر بھی نہیں لگتا، تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اور اگر ایک بندہ ہے اور اس کا کام سکتا ہے تو شریعت نے کون سا اس کے ذمہ چیز لاگو کی ہے کہ تم نے بھائی 12 ماہ 30 دن یہی کام کرنا ہے، تو بھائی اپنے کام کو بدل لے، 11 ماہ کام سخت کر لے، 12 مہینے اپنا کام بدل لے۔ یہ اس کا حل نہیں کہ میرا کام سخت کر روزے رکھوں گا، یہ شریعت کا مسئلہ کہیں موجود نہیں ہے، نہ ہی شریعت نے کسی کام کے کرنے پر کسی کو مجبور کیا ہے کہ تم نے ہر وقت یہی کام کرنا ہے۔ کام ضروری نہیں ہے، عبادت ضروری ہے۔
اصل بندہ اس دنیا میں عبادت کے لیے آیا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے آیا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا اور بہانہ اپنے کام کا بناتا ہے، اور جی میں روٹی کی تو کھاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ روزی اور روٹی زندگی اس کے لیے نہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ کام کر رہا ہے رمضان مبارک کے علاوہ، اس کو مہینے کا 50,000 مل جاتا ہے، بن جاتا ہے، تو بھائی اس کا کام سرتا ہے، پتہ کہ رمضان میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو رمضان کے اندر وہ کام وہ کر رہے، اس میں اس کو 20,000 مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ماہ کے لیے کام کو نہ بدل لے۔ لیکن یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کہ بندہ اپنے کام کا بہانہ بنا کر روزے کو چھوڑ دے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جن کے کام بڑے سخت تھے، لیکن انہوں نے اپنے کام کی سختی کی بنا پر بھی کبھی روزہ چھوڑا نہیں، نہ کبھی چھوڑنے کا خیال نہیں۔ میرے والد صاحب خود جو ہے وہ مزدوری کرتے تھے، ساری زندگی مزدوری کی ہے، تو اور کام کی بڑے بڑے سخت کی ہے، زندگی میں کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں، نہ کبھی ہم نے کبھی سنا تھا کہ کبھی والد صاحب نے کہا کوئی کام سکتا ہے روزہ چھوڑ دے۔ یہ نفس کے بہانے ہیں کام کا۔ آج بھی الحمدللہ بہت بڑے مسلمانوں کی ذات ایسی ہے جن کے کام سخت ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے خود یہاں جاننے والوں میں ایک بزرگ تھے، حاجی عبداللہ صاحب فوت ہو گئے، تو ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی، تو وہ 100 سال کی عمر کے بعد بھی روزے رکھتے تھے۔ گھر والے کہتے تھے بھی تو آپ ابھی کمزور ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، روزے نہ رکھیں، ہم آپ کا فدیہ دیں گے، تو کوئی نہیں آپ روزے نہ رکھیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہو جاؤ میں روزہ نہیں چھڑنا، میں تو وڈیوں کے روزے نہیں چھڑے ہیں۔ جب جون جولائی کے مہینے میں جو ہے نا وہ گندم کی کٹائی کا موسم آتا تھا، تو اس وقت بھی مسلمان گندم کی کٹائی بھی کرتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے۔ تو وہ کہتے کہ بھائی دیکھو میں نے تو کبھی جون جولائی کے مہینے میں گندم کی کٹائی کی طرف روزے نہیں چھوڑے، اب تک میں فارغ ہوں، مجھے کام ہی کوئی نہیں، اب میں روزہ کیسے چھوڑ دوں؟ میرے بھائیو، اصل چیز بندے کے اندر غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی ہے۔ اگر جذبہ ایمانی موجود ہے تو کام کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، بندہ کبھی بھی روزہ چھوڑنے کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ اس لیے روزے کی اہمیت اسلام میں اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بنایا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک رمضان مبارک کے مہینے جو ہے میں روزہ رکھنے کو اسلام کی بنیاد بتایا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے عموماً بد دعا نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ دعائیں نہیں کرتے تھے، لیکن ایسے شخص کے متعلق آپ نے بد دعا دی ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے لیکن رمضان مبارک کے مہینہ میں عبادات کر کے نماز ادا کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعائیں فرمائی۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کا روزہ چھوڑنے کا بندے کے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ بندہ اپنے تمام مجبوریوں تمام ضرورتوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی زندگی کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد روزے کو بتائے، روزے کو سمجھے۔ اور دیکھو گھر کا سربراہ ہے، اس کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ ہے خود شریعت پر عمل کرے، نمبر 2 اپنے گھر والوں سے کروائے، اس کی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنے متعلق کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری کو ذمہ رکھے اور اپنے گھر والوں سے رکھوائے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، بابرکت ہیں جو خود بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں سے رکھواتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو گھروں میں روزے کا رواج تک نہیں رہا اور اس کو کوئی شریعت مسئلہ نہیں سمجھتا، اور اس لیے حمید ہے اس کی بڑی وجہ گھر کے سربراہ کا روزہ نہ رکھنا ہے۔ جب گھر کا سربراہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ اور ماں روزہ نہیں رکھ رہی، باپ روزہ نہیں رکھ رہا، تو پھر بیٹے اور بیٹیاں پوتے اور پوتیاں یہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ ان کے روزہ نہ رکھنے کی بڑی وجہ والد کا
دادی کا روزہ نہ رکھنا ہے، ماں کا دادی کا روزہ نہ رکھنا ہے۔ لہذا آج اولاد اگر بے دینی کی طرف بڑی ہے اور روزہ نہیں رکھ رہی، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بڑا جرم ہے کہ جنہوں نے روزے نہ رکھ کر رمضان کی اہمیت کو اور روزے کی اہمیت کو پامال کیا۔ غیر مسلم بھی روزے داروں کے روزے کا حیا کرتے ہیں۔ غیر ممالک میں آپ جائیں، آپ کو مسلمانوں کے جو ہے وہ طرفداری کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے غیر مسلم تک نظر آئیں گے۔ غیر ممالک کے اندر سسٹم ہے کہ جن محلوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر مسلمان آباد ہیں، وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء اور نوش کی اشیاء سستی کر دی جاتی ہیں، اور کہ بھئی یہ مسلمان اپنی عبادت کو صحیح طرح کر سکیں۔ کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو حج کے لیے خصوصی پیکج تک بھی دیتے ہیں کہ بھئی اپنی عبادت سے کر سکے۔ البتہ ہمارے یہاں ہے کہ ملک پاکستان میں جب ایک چیز رمضان سے پہلے بہت سستی ہوتی ہے، رمضان میں اس کی قیمت نہیں بنا جاتی۔ صرف اسی لیے ہے کہ رمضان کے روزے کی اہمیت دل میں نہیں ہے، دنیا کمانے کا چکر ہے۔ یہاں بھی موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے موقع ملے اور ہم اپنی آمدن کو دگنی چوگنی کرنے۔ اور خربوزہ رمضان کے آنے سے پہلے 70 روپے عام ملتا تھا، لیکن جو رمضان آیا اب وہ 250 روپے تک پہنچ گیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ تو غیر مسلم بھی ہمارے روزے کا حیا کرتے ہیں۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، انڈیا میں ایک خاتون تھی جو پولیس کے محکمے میں جو ہے وہ افسر تھی، غالباً ایس پی تھی یا ایس ایچ او تھی، مجھے وہ نہیں اس کا یاد۔ تو اس کے متعلق آیا کہ وہ پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتی تھی، اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تو مسلمان نہیں ہے، جب تو مسلمان نہیں ہے تو پھر رمضان کے روزے تجھے رکھنے کا کیا فائدہ، تو کیوں رمضان کے روزے رکھ رہی ہے؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی کہ میرا گھر ایسے محلے میں ہے جس محلے کے اندر مسلمان رہتے ہیں تو اور وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے مجھے حیا آئی کہ میرے محلے کے اندر باقی لوگ جو ہیں وہ دن میں کچھ کھائیں پیئیں نہ، اور میں کھاتے پیتے پھروں جس سے ان کی دل آزاری ہو، تو میں ان کے ساتھ ایک انسانی رواداری کے معاملے کو نبھاتے ہوئے، ہم آگے قدر کرتے ہوئے میں روزہ نہیں رکھتی تاکہ مسلمانوں کو میرے اس عمل کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ یہ ایک غیر مسلم خاتون کا ذہن ہے، جبکہ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے گلیوں میں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہوتے، چائے کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، کھانے کے ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہیں، ہاں جی سگریٹ پینے والے گلی میں بیٹھے گاش لگا رہے ہیں، اور کوئی بندہ کہتا ہے نا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کھانا ہی ہے کچھ پینے کی روزہ نہیں رکھا اللہ کے بندو تو کم از کم چھٹے ہی کافی ہو، تو وہ کہتے ہیں تو بڑا دیندار ہے، تو بڑا فلانا ہے، ہم تمہیں جانتے ہیں یہ بڑا، یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان مبارک کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، رمضان کا احترام بھی ضروری ہے۔ بدبخت لوگ جو رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتے اور رمضان کا احترام بھی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، اور اس بدبختی سے بندے کو چاہیے کہ توبہ کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف جو آتے ہیں نا اور مصیبتیں جو آج آ رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہمارے گناہوں کا بھار ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ مسلسل گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی بات و نصیحت اثر نہیں کرتا، نہ یہ جو ہے کہ اور پریشانی کو دیکھ کر جو ہے میری طرف پلٹتا ہے، بلکہ یہ مسلسل اپنے گناہوں کی زندگی میں گزر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نصیحتیں آتی ہیں، وگرنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ بندے کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب ایک بات کو سمجھیں، میں نے مسئلے کو بیان کرنے کے روزے کے ضروری ہیں، تو ضرورت یہ بات آئی ہے۔ اب دیکھیں آج جو بندے کہتے ہیں کہ جی روزی بھی تو کمانی ہے تو ہم روزہ کیسے رکھیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو مومن کے رزق کی کہیں زیادہ بندے سے فکر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بندے کی روزی کا بڑا اعلیٰ انتظام فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ رازق اللہ ہے،
جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ رازق میں ہوں، کام پھر خراب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رازق میں ہوں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کی روزی میرے ذمہ نہ ہو۔ جب اللہ پاک نے وہ روزی اپنے ذمہ دے رکھی ہے تو پھر بندہ روزی کی فکر کرتے ہوئے کام کا روزہ نہیں چھوڑتا ہے۔ میرے بھائی روزی کے لیے روزہ نہ چھوڑا جائے بلکہ روزہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو رمضان المبارک کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے حدیث نہیں پڑھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھنا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب مومن کا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، دو بندے ہیں، ان میں سے ایک روزہ رکھتا ہے اور دوسرا ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ اب جو روزہ رکھتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اس کا رزق نہیں بڑھتا۔ آپ دیکھ لیں جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر فجر کے اوپر سحری کرتا ہے، اس کو دہی، اس کو لسی، اس کو دیسی گھی، اس کو مکھن، اس کو چیزیں نعمت عطا کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ صبح کو اٹھتا ہے وہی سنکی روٹی کھاتا ہے جو عام لوگ کے طرف کھاتا ہے، اور یہ بندہ روزہ دار جب شام کا وقت ہوتا ہے تو دسترخوان پر ہے پکوڑے پڑے ہیں، سموسے پڑے ہیں، پانی پڑا ہے، شربت ہے اور طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر دستیاب ہیں۔ یہی بندہ جس نے روزہ نہیں رکھا یہ شام کو وہی سنکی روٹی کھاتا ہے، نہ اس طرح دسترخوان میں پکوڑے سموسے، نہ کپڑے کی نعمتیں، نہ مشروبات، نہ چیزیں جو عام کو دل کا سکون اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر روزے دار کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ روزی کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کہاں نکل لگتی ہے؟ اللہ پاک رمضان مبارک کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے جو نعمت سیر و رفتاری میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ جلدہ کر کے دیکھیں، آج 29 رمضان ہے، آج 30 رمضان ہے، عید آ گئی ہے، اب اس کے بعد آپ کھانا صبح بھی کھاتے ہیں، آپ کھانا شام بھی کھاتے ہیں، لیکن جو نعمتیں آپ کو صبح کے وقت رمضان میں دستیاب تھی، جو نعمتیں آپ کو شام کے وقت ہے وہ کھانے میں دستیاب تھی، وہ نعمتیں اب آپ دسترخوان پر لا کر دکھاؤ ہوتی نہیں، نہ تو صبح والی نعمتیں اور نہ شام والی نعمتیں۔ یہ عملی ضرور اس بات کا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر روزے فرض کیے ہیں، اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے بغیر میرا نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں۔ یہ مومن اللہ کا اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن دوسرا وہ کہتا ہے چھوڑو میرے اور میرے بنا میں روزہ نہیں رکھا تو پھر کیا ہوا، فلاں نہیں رکھتا وہ جنت میں چلا جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اگر ایسا ہے تعلیم گھر کے کام کا اپنے نفس کو بڑے کاموں کی طرف غائب کر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بہانے بنا کر اس کا رزق نہیں بڑھتا۔ جو مومن ہے جس کا ایمان ہے وہ روزہ رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رازق ہے اور میری اس روزے کی جو کمی آئے گی رمضان کے مہینے میں رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی تباہی فرما دیں گے۔ جس کا یہ ایمان ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے اس کا رزق نہیں بڑھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں روزے کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیں بلکہ روزے کی وجہ سے روزی کو تبدیل کر دیں۔ ہم نہیں کہتے کام کو چھوڑ دو، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اپنے ہلاؤ نانا۔ آج کل کے روزے تو ماشاءاللہ ایسے شاندار روزے ہیں، ہاں جی کہ کیا مزہ، بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں، وہ چاہتے ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو حوصلہ ہو جائے، ان کو آسانی ہو جائے، جو نہیں رکھتے ان کا بھی دھیان رکھے گا۔ اس ہفتے روزے ہیں جب کوئی موسم کتنا ٹھنڈا ہے، پیاس لگتی نہیں ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، سردیوں والا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے ماحول بنا دیے۔ ایک تو یہ کہ بندہ گناہ سے بچ سکے، سب کے شیاطین کو قید کر دیا کہ بھائی رمضان کا مہینہ میرے بندوں کے پاس نہیں آنا، ان کو پریشان نہیں کرنا، شیاطین کو قید کر دیا۔ اور جو روزہ نبھانا مشکل ہو گرمی کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا، آپ بھی بندہ روزہ نہیں رکھتا، اس کو جو ہے نا رکھنا پاک
چھتر مارنا چاہیے بڑے چل کی طرح اور بچے بھی ہاں بھی بہت بھی روزہ ہے تیرے واسطے ہوگا صرف کمی چھترا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ اگر ہمیں عطا فرمایا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں. رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے اور یہ حکم اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس کو اس کے قاعدوں اور اصولوں کے مطابق ادا کیا جائے. دنیا میں کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. جب اس کو اس کے طریقے اور سلیقے اور قاعدے قانون کے تحت کیا جائے تب اس کا حق ادا ہوتا ہے. رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے, روزہ اللہ پاک کا حکم ہے. جب اس کو اس کے قانون اور طریقے کے مطابق ادا کیا جائے گا تب روزہ ہوگا اور اس کا حق ادا ہوگا. اگر بندہ اس میں جو ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ اس کے آداب اور معاملات ہے اس کو نہیں نبھائے گا تو رمضان کے روزے کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا جو بندے کو ملنا چاہیے. رمضان کے روزے کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھا ثواب کی امید سے اللہ تبارک تعالیٰ سے آخرت میں اجر لینے کی امید سے اللہ پاک اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. حدیث پاک آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب روزہ دار روزے پورے کرنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے, حالانکہ اللہ پاک کو ہر چیز کا پتہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو بطور اہمیت کے ذکر فرمانا چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑی. اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میرے بندے عیدگاہ میں کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا بابا اللہ پورا مہینہ کے روزے رکھے ہیں. یا جس میں آتا ہے کہ انہوں نے پورا مہینہ محنت مزدوری کی ہے, یا اللہ اس مزدور کی کیا اس مزدور کا کیا حق ہے, اس کو کیا ملے گا اگر اپنی مزدوری پوری کر لے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا حق یہی کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے. ہاں جی, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں تم گواہ رہو کہ اگر انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں, تراویحیں ادا کی ہیں, آپ نے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں, فرمایا تم گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا, ان کے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب مسلمان رمضان کے روزہ رکھنے والے جب عید کی نماز پڑھ کے گھروں سے واپس جاتا اپنا عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں گھروں کی طرف, فرمایا اللہ پاک ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا. ایک دن کا بچہ, 2 دن کا بچہ تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. چھوٹا بچہ اس کا نام ہے ہمارے گناہ نہیں ہوتے. تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا جو ہے ایک اجر اور یہ روزے کا اجر ہے. آج ہم رمضان مبارک کے مہینہ میں روزے کے اجر سے کس قدر محروم ہیں اگر روزہ نہیں رکھتے. اور عید کی بڑی فکر ہوتی ہے, عید آ رہی ہے, عید آ رہی ہے. وہ عید تو انعام ملنے کا دن ہے, یوم الجائزہ ہے, یہ انعام ملنے کا دن ہے. انعام تو اس کو ملے گا جس نے کوئی کام کیا, جس نے کوئی محنت کی ہے, جس نے کام ہی نہیں کیا اس کو انعام ملے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی اس پہ آتی ہے. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے, جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے, جن کی زندگی رمضان مبارک کے مہینے بالکل اسی طرح گزری جس طرح کے باقی 11 مہینے گزرے, اور کوئی عید کی بڑی فکر ہوتی ہے, عید آ رہی ہے اپنے کپڑے بنا لو اور بیٹوں کپڑے بنا لو اور فلانے کو عید دے آؤ, فلانے کو عید دے آؤ. ہاں جی پورا مہینہ شامل کر رہا ہے. ہاں جی بہت لوگ عید آ رہی ہے, عید آ رہی ہے, لیکن یہ پتہ ہی نہیں عید کیوں آ رہی ہے. عید کا تقاضا ہے, عید تو آ رہی ہے اس دن جس نے روزہ رکھے ہیں. نہ تم نے روزہ رکھا, نہ تم نے تراویح پڑھی, نہ تم نے اپنی زندگی کو تبدیلی پیدا کی, اور خام خواہ رمضان کے مہینے میں جس طرح تیرے باقی مہینے گزرے اسی طرح اپنی زندگی گزاری اور عید کی خوشیاں مناتا پھرتا ہے. یہ بندہ عید کے دن اگر 20,000 روپے کا پانک کا جوڑا جب اور سے سارا جوڑا پہن کر کے اگر عیدگاہ میں جاتا ہے, اللہ پاک کی نظر میں مردود ہے. جس نے روزے نہیں رکھے, جس نے تراویح نہیں کی, یہ 20,000 کا جوڑا
تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس بندے کی بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ پاک کی نگاہ میں یہ بندہ اللہ پاک کا محبوب ہے, یہ بندہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور لوگوں پر امت پر رحمت برقرار کرتے ہیں. تو جو بندہ آپ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمتیں برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں, میں سائنس کی بات نہیں کرتا, نہ ہم سائنسی لوگ ہیں اور نہ ہم اس چیزوں پر دھیان دیتے ہیں. آج کل لوگ رمضان کے مہینے کو سائنس کے تناظر میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی طریقہ ہوگا کسی بندے کو روزہ منوانے کا یا کسی بندے کو روزہ رکھوانے کا. سائنس کرتی ہے کہ بندہ سال بھر میں اگر ایک مہینہ ذرا 15-16 گھنٹے کے لیے کھانا چھوڑ دے تو پھر باقی 11 مہینوں کے لیے اس کا بیٹا واش رہتا ہے جی, اور اس کے اندر اتنے جراثیم بندے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں جی, اور یہ فلانا اور فلانا ہے, لہذا اب روزہ رکھو. ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے اس تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارے سامنے حیثیت ہے اللہ پاک کے حکم کی ہے. ہمارے سامنے حیثیت ہے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہے. آپ نے فرما دیا روزہ رکھنا ہے تو ہم نے رکھنا ہے. اللہ پاک کے ہر حکم کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوتی ہیں, تم نے حکمتیں عاجل ہوئی ہیں. اللہ کی مدد اللہ کی حکمتیں پہلے ہی پتا ہے. بندے کو جو کام بھی کرنے کا اللہ پاک حکم دیتے ہیں اس میں واقعی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. تم نے عاجل ہوئی. ایک بندہ مجھے ڈر لگا تھا, دوست کہنے لگا فلاں ملک کے فلاں بہت بڑے سائنسدان کو نوبل انعام دیا گیا. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتے اس چیز کا نوبل انعام ملا, اس نے تحقیق کی ہے اگر ایک بندہ سال میں جو ہے 15-16 گھنٹے ایک مہینے میں سال کے اندر ایک مہینے میں 15-16 گھنٹے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے تو اس کو جو ہے وہ باقی 11 مہینوں میں جو ہے نا بہترین صحت عطا ہوگی. اور باقی جو رمضان مبارک کے مہینہ اپنا کا مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے باقی 11 مہینے وہ کئی طرح کی بیماریوں سے جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گا. اس نے یہ تحقیق کی, اس لیے اس کو نوبل انعام دیا گیا. میں نے کہا نوبل انعام کی ہمارے تو کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ باتیں پہلے ہی ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ہم کسی سائنسدان کی تحقیق کی وجہ سے نہ کریں گے, ہم کسی ڈاکٹر کی تحقیق کی وجہ سے نہ کریں, ہم اللہ کا حکم سمجھ کے رکھ رہے ہیں. تو میرے بھائی روزے کو نہ چھوڑو, تراویح کو نہ چھوڑو, اللہ کے حکموں کو نہ توڑو. اگر اللہ کے حکموں کو چھوڑو گے, اللہ کے حکموں کو توڑو گے تو میرے بھائیوں پھر یہ رسوائی دنیا میں اور آخرت میں مقدر ہے. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں گناہ ہر بندے سے ہوتا ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. ہم بجائے ذات ہے جن کو اللہ پاک نے گناہوں سے معصوم پیدا کیا. میں اور آپ سب گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے رکھا ہے. یہ مہینہ یہ گناہوں سے استغفار کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ رکھا اس لیے ہے کہ بندے اپنے جو ہے وہ معاملات اللہ پاک سے سیدھے کرنے. بندہ ظاہری طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے, باطن طور بھی پاک ہو جاتا ہے. بات کر میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ کے بہت سارے معاملات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسے مسائل ضرور ذہن میں رکھیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ہمارا صحیح طریقے سے ادا ہو. اور وقت کم ہے, چند ایک مسائل بیان کرتا ہوں جلدی حضرت کر کے آتا ہوں. اور دوست پوچھتے ہیں بات اس پوچھتے ہیں رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ رکھا ہے, اگر ایک بندے کو الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں روزہ رکھا ہے, اگر الٹی آ گئی ہے تو روزہ کیسے نہیں ٹوٹتا. آپ نے روزے کو آپ نے نبھائیں اور اس کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھیں بلکہ روزے کو نبھائیں. اور اس سے روزے کے معاملات میں فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ روزہ اصل میں ٹوٹتا ہے اس کام کی وجہ سے کہ جس میں بندے کے جسم کو کوئی تکلیف ملے, کوئی غذا ملے. اس لیے غذا کوئی نہیں ملی ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یا جنسی مباشرت کی جو کھایا پیا جائے یا جنسی مباشرت جو ہے یہاں بیوی کے معاملہ اس طرح کا اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ. لیکن عموماً اصول یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ نہ غذا کا نہ کوئی دوسرا تو پھر اب معاملہ سے روزہ عموماً نہیں ٹوٹتا. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح کے بعض مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کسی کو خون دیا تو کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا, لیکن بعض لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے روزے میں وہ خون دیتے ہیں تو یا انجیکشن لگواتے ہیں. تو میں تو خون کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خون دیتے ہیں. ایک بندے کو بتا کہ میں رمضان کے مہینے میں میرا روزہ ہے, میں خون دوں گا, اس کے بعد روزہ کے بعد
معلوم کا صحت کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ خون دے دے، روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے دوسرا بندہ اس کو پتہ ہے میں خود کمزور ہوں، اگر میں نے خون دیا تو میرا روزہ جاتا رہے گا، اور ایک شدید مجبوری بھی نہیں ہے تو پھر اب وہ خون نہ دے، یا اگر اس نے دینا ہے تو وہ افطاری کا انتظار کر لے، روزہ افطار کرنے کے بعد پھر خون کے ساتھ اس کا روزہ بھی بچ جائے اور خون بھی دے دے. تو آج کل شدید مجبوری ہے، آپ سمجھتے ہیں ابھی دینا روزے کسی مریض کا ضرورت ہے، خون دے دے گے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. اور انجیکشن میں نے عرض کیا کہ اگر مجبوری کی وجہ سے لگوا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ان چیزوں کا بھی خیال ہے کہ مجبوری کے بغیر نہ کریں. تو اکثر کام یہی کوشش کریں کہ بھئی آپ روزے کو ویسے نبھائیں. اگر بندہ بیمار ہو گیا، اب بندہ کی صحت بہت خراب ہے، روزہ نبھانا مشکل ہے، انجیکشن لگوانا پڑ گیا، روزہ نہیں لگتا. اسی طرح روزے کی حالت میں ایک بندہ مسواک کرتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. سر کو تیل لگاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ روزے کے حالت کے اندر یہ ٹوتھ برش جو کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے، یہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ذائقہ ہوتا ہے اور یہ حالت میں اتر جاتا ہے عموماً کرتے ہوئے. اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہ کریں. اگر بندہ اپنے بچاتا بھی ہو سکتا ہے تو خون بھی نکل آتا ہے، معاملات ہوتے ہیں. باہر کا ایک بندہ بہت مختصر ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، تھوڑی سی پیسٹ لگا کے اور بڑے احتیاط سے دفعہ مارتا ہے، وہ خون بھی نہیں نکلتا اور حلق بھی نہیں جاتا، اس کا نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ کہ چونکہ عموماً ان معاملات کے اندر بھی احتیاط کی جاتی ہے، اس لیے خیال رکھیں اور عموماً نہ کریں. روزہ کھولنے سے پہلے، روزہ کھولنے کے بعد پیسٹ کر لیں یا پھر روزہ رکھنے کے سے پہلے جو ہے پیسٹ کر لیں. لیکن اس روزے کی حالت میں عموماً مسواک کریں. مسواک کا کرنا نہیں ہے، اور مسواک خاص طور ہو یا خشک ہو. آپ نے نئی مسواک لی ہے، اتر ہے، اب اس کا ذائقہ بھی نمکین ہو یا کڑوی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی کثرت سے مسواک کی ہے، لہٰذا جو چیز ثابت ہے اس سے انکار نہیں ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ سویا اور اس کو احتلام ہو گیا، اپنا روزہ رکھا اور صبح کو سویا رکھا تو روزہ کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، تو اپنا اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اپنے روزے کو نبھائے، غسل کرے گا تو اس میں جو ہے نا غرارہ نہ کرے. غرارہ کرتے ہوئے جب بندہ اپنا پانی اس طرح نیچے اتارتا ہے تو حالت نیچے اتر جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس حالت کے اندر اگر احتلام ہوا ہے تو غسل کر لے، اور غسل کے وقت منہ میں پانی اچھے طریقے سے لے کر منہ میں اچھی طرح حرکت دے کر باہر پھینک دے. یہ کلی سے کہتے ہیں اچھی طرح سے، وہ کلی کرنی فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، پورے جسم میں پانی پانا فرض ہے، لیکن یہ حالت میں پانی لے جانا یہ فرض نہیں ہے. روزے میں یہ غسل کا فرض نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ چلو مزید صفائی ستھرائی ہو جائے، کہ بندے کا روزہ نہیں ہے تو چلو وہ غرارہ بھی کر لے گئے، لیکن یہ غرارہ کرنا کہ غسل کے اندر فرض نہیں ہے، نہ وضو کے اندر. ہاں اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ غرارہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ غرارہ نہ کریں. ویسے منہ کے اندر پانی اچھی طریقے سے لے کر اس کو اچھے طریقے سے حرکت دے لیں تو یہ انشاءاللہ ٹھیک. روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر ایک بندے نے اس طرح کیا کہ روزے کی حالت میں اس کو احتلام ہوا، یا کوئی اور معاملہ ایسا، الٹی آئی یا خون دیا، اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، کہ اس نے سمجھا کہ ٹوٹ گیا، اب کچھ کھا پی لیا، کیا اس پہ کفارہ آئے گا؟ کفارہ نہیں ہے اس پہ. اگر اس نے بھولے سے ایسا کر لیا، مسئلے کا علم نہیں تھا، الٹی آئی سمجھا ٹوٹ گیا، کچھ کھا پی لیا، تو یا خون دیا سمجھا ٹوٹ گیا، کچھ کھا پی لیا، یا اطلاع ہو سمجھا ٹوٹ گیا، کچھ کھا پی لیا، تو اب اس پہ کفارہ تو نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے. اس روزے کو رمضان کے بعد وہ دوبارہ رکھے گا. کفارہ کس چیز پہ لازم ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر بندہ کوئی چیز کھائے، جان بوجھ کر بندے کو یاد ہے روزہ ہے، کوئی چیز پیے یا جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنا میاں بیوی نے مباشرت کی یا کس طرح کا معاملہ، تو یہ جان بوجھ سے کیا، پتہ کہ میرا روزہ ہے، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور
قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے، اس روزے کو دبا رکھنا پڑے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر بندہ بھول کر کھا پی لیتا ہے تو بھول کر کھانے پینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر کفارہ دینا پڑے گا۔ اب کفارہ جو ہے وہ کتنا کیا ہے؟ کفارہ اس میں جو آج کا صورت ہے یا تو ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھنے ہیں رمضان کے بعد۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی بھی ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ کر لیا تو دوبارہ شروع کرنے پڑے گا پھر تو یہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہے اور اس طرح مسلسل روزے نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو اس کا پیسے دے دے، تو یہ روزے کا کفارہ ہوگا۔ اب یہ سمجھے ذرا کہ بعض بندے ہوتے ہیں ان کو روزہ توڑنے کی عادت ہوتی ہے، بار بار روزہ توڑتے ہیں، مالدار ہے، پتہ ہے کہ بھائی پیسے ہیں توڑ دو تو کفارہ ہی ہے نا، 60 مسکینوں کھانا کیا مشکل ہے، بکرا ہوگا، بار بار یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ روزہ اللہ کی عبادت ہے اور جو بندہ اس کو جان کے توڑتا ہے عبادت کا مزہ بڑھاتا ہے۔ ایسے بندے کا کفارہ جو ہے وہ اگر پیسوں سے کام کرتا ہے تو مشغول اگر بار بار ہی کام کر رہا ہے اور بغیر عذر کر رہا ہے، اس کو کہیں گے چل تیری کفارہ یہی تو رکھ۔ ہاں ایک بندہ ہے وہ اس نے اگر اس طرح کا معاملہ کیا ہے جب توڑا کہ اس کی عادت نہیں ہے تو اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو کفارے کی گنجائش موجود ہے اور وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ تو عمر جو دوست ہیں وہ 60 مسکینوں کا کھانے کی بات کرتے ہیں کہ ٹوٹ جائے تو کتنا ہے، تو ایک کہتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان کو پیسے دے دیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جو ایک روزہ ہے اس کا کفارہ یا کہنے کے بدلہ وہ ایک بندے کے فطرانے کے برابر ہے۔ ایک بندے کا جو فطرانہ ہے صدقۃ الفطر ہے یہ گندم سے 250 روپے ہے، تو اب 60 کا اس حساب سے حساب لگا کر 60 کا بنے گا 15,000 روپیہ، مہینے کا بن جائے گا 250 کے حساب سے 7,500، 2 ماہ کا بن جائے گا 15,000، تو وہ 15,000 روپیہ جو ہے وہ مساکین غربا ان کو دے۔ اور یہ ہے اس شخص کے لیے جو مالی لحاظ سے کمزور ہو، یعنی لو درجے کا بندہ ہے مالی لحاظ سے، تو اس کے لیے جو مالدار ہے تو اس سے زیادہ اس کو چاہیے کہ جو سے وہ اپنا ادا کرے اس کا کفارہ دے، اگر مسکینوں کو کھانا پلانا ہے اس کے پیسے جو سے ادا کرے یا اپنے مالی لحاظ سے جو اچھا کرے کہ اس کا اسٹیٹس اس کے حساب سے اس کو دے گا۔ باہر کا تو روزہ اگر بندہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور جان بوجھ کر توڑنے کی صورت کھا لیا پی لی جن سے باشد ہے تو اس سے قضا بھی ضروری ہے، لیکن اس روزے کو بعد میں رکھنا ضروری ہے اور اس کا کفارہ بھی کفارہ کے طور پر بعد میں روزے دو ماہ کے مسلسل یا یہ 60 مسکینوں کو کھانا یہ دینا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں جو روزہ ہے اس رمضان کے مہینے میں اور روزے میں بعض چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اب مسئلہ پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں گالی دیتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے، سود کھاتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے، رشوت دیتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ کام عام حالات میں ہی گناہ ہے، روزے کی حالت میں ان کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ جھوٹ ہاں جی اور جو ہے وہ غیبت چغلی یہ ساری چیزیں رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہیں۔ جب رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے رمضان میں کریں گے تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ ہاں البتہ روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی، روزہ نہیں ٹوٹتا فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان کے روزے کا جو اجر اور ثواب ہے اور اس کی جو برکات ہیں وہ نصیب نہ ہوں گی جھوٹ بولنے والے کو اور جو اس طرح کے کام جو ہے گالی گلوچ کرنے والے کو، چغلی کرنے والے کو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے روزہ ایسے ہیں جن کو روزہ کی حالت میں سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ وہی لوگ ہیں کہ بھوک اور پیاس کا مطلب یہ کہ ان کو اجر اور ثواب نہیں ملتا، وہ یہ کہ روزے کی حالت میں چغلی کر رہے ہیں،
روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں جو ہے وہ کوئی اور گناہ کام کر رہے ہیں کہ وہ روزہ تو نہ ٹوٹا، اس طرح کام کرنے سے اور رشوت دینا عام حالات میں قابل لعنت ہے۔ اب روزے کی حالت میں کرے گا تو اور گناہ بڑھ گیا، روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن ایک روزے کی برکات جاتی رہی ہے۔ اب چگلی ہے، چگلی کرنا عام حالات میں بنایا گیا، جو مطلب چگلی کرتا ہے گویا کہ اس طرح اپنے مسلمان بھائی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھانا، گوشت انسان کا ویسے حرام ہے تو اپنے بھائی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ تو اور زیادہ قابل کراہت بات ہے۔ تو فرمایا کہ عام حالات میں چگلی کرتا ہے تو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو رمضان کی حالت میں چگلی کرتا ہے تو اس سے اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس بات میں آتا ہے کہ دو خواتین اور کون بدنام جو لوگ روزے کی حالت میں چگلی زیادہ کرتے ہیں، ہاں جی جھوٹ بولتے ہیں، تو ایک چگلی کرنے والے کو روزہ زیادہ لگتا ہے۔ جس بندے کو روزہ زیادہ لگ رہا ہو نا تو وہ ذہن اپنے حالات پہ غور کرے کہ میں نے آج کتنی مرتبہ کس کس کی چگلی کی ہے۔ چور خور کو روزہ زیادہ لگے گا، جو چگلی نہیں کرتا اس کو روزہ زیادہ نہیں کرتا۔ جو بندہ ذکر اذکار کرتا ہے نا اس کو روزہ نہیں لگتا، اور جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ اور چگلی کو اپنا شعار بنایا اس کو روزہ ضائع لگتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ کرام کو مثال سے عرض کرتا ہوں کہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے آپ کی دیکھا دیکھی اسی طرح نفلی روزے زیادہ رکھنے شروع کر دیے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی تم میری طرح کثرت سے اس طرح روزے نہ رکھو، وجہ نہ فرمائی اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے کھانا کھا لیتے تھے تو پھر روزہ کیسا؟ اگر روزہ رکھ کے پانی پیتے تھے تو روزہ کیسا؟ فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اور روزے کی حالت کے علاوہ ہی آپ کی عادت تھی، آپ کا معمول تھا کہ آپ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بندے کی بھوک پیاس کو بنا دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ کیا کرتا ہے؟ بھوک پیاس کو۔ یہ فرشتے جو ہیں اب ان کی غذا کھانا پینا نہیں ہے، ان کی غذا تسبیح تحلیل یہی ذکر اذکار ہے۔ اس لیے فرشتے چونکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ تو جو بندہ ذکر اذکار میں رہتا ہے اس کو بھوک پیاس روزے کے حالت میں نہیں لگتی، روزہ کم لگتا ہے۔ لیکن جو بندہ ذکر اذکار سے خالی ہو رکھا ہوا روزہ ہے لیکن چگلی کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اس کو روزہ زیادہ لگتا ہے اور روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ یہ دو خواتین ہیں اور ان کو روزہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے، انتہائی بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، تو مرنے قریب ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ روزہ توڑ لیں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو کہو کہ کیا کرو، الٹی کرو۔ اور جب الٹی کروائی گئی، کیا کروائی گئی تو جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے برتن میں، اور برتن جو ہے وہ خون سے بھر گیا، بوٹیوں سے بھر گیا۔ اب وہ گوشت انہوں نے کھایا نہیں تھا، اور وہ خون بوٹیاں کہاں سے آ گئی؟ وہ اصل میں چگلی بہت کی تھی انہوں نے۔ اور میں قرآن پاک میں جو چگلی کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، ہاں جی، تو جب کیا کروائی گئی یہ صورتحال نکلی۔ میرے بھائی چگلی اور غیبت ویسے ہی عام دنوں کے اندر جو ہے یہ گناہ کی بات ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت کے اندر کسی کی برائی کرنا، بھائی ہر بندہ ہی ہے نا، اگر بندے کو اپنے گناہوں پر نظر ہو تو پھر کوئی دوسرا برا نہیں لگتا، اگر اپنے گناہوں پر نظر نہ ہو تو پھر زمانہ سارے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ اچھا سمجھتا ہے۔ چگلی عام حالات میں گناہ ہے اور روزے کی حالت میں کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ان معاملات کو چھوڑنا چاہیے اور کوشش کریں کہ روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں سے بچیں۔ آخری مسئلہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر انہیلر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہیلر وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو لوگ جن کو سانس کی بیماری، مثلا سانس رکتا ہے، سانس مسلسل نہیں چلتا، بیماری ہے۔ بعض ہوتے
कम मामूली मरीज होते हैं, जब वैसे नाक बंद रहती है, सांस रुकती है, वो छोटी छोटी है ना वो साशे से डब्बी प्लास्टिक की मिलती है, जिस तरह के सुर्खी नहीं होती, इस तरह के सुर्खी की तरह वो होती है, उसमें सांस बाहर रहता है उससे। अब इससे रोजा नहीं टूटता, अगर बिल्कुल छोटी सुर्खी की तरह का एक बार उसने इस्तेमाल किया उसके घर पर रोजा नहीं टूटा। एक इनहेलर वो होता है जो दमे और सांस के मरीज बसर का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मशीन होती है और बड़ी मशीन में जो है ना वो अपने सांस को बाहर करने के लिए उसमें दवाई डलती है, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके जरिए रोजा टूटता है ये मसला काफ़ी वजाहत तलब है। तो बाहर क्या एहतियात करना, चूँकि जब बंदा इनहेलर को इस्तेमाल करता है हलक के नीचे पानी चला जाता है, कुछ ना कुछ उसमें पानी, दवाई में पानी होता है और पानी हलक के नीचे जाता है और बेटे में जाता है, अब फिर सांस बाहर आता है। तो अब इनहेलर के इस्तेमाल करने से टूटता, तो आम मसला तो यही बयान किया जाता है कि इनहेलर के इस्तेमाल करने से टूट जाता है, क्योंकि जब पानी मेदे में गया है अंदर उतरा तो ज़ाहिर बात है कि पानी से टूट जाता है। लेकिन अगर कोई मरीज ऐसा है दमे का जिसको सेहतमंद होने की उम्मीद नहीं है और मुसलसल इस तरह के मामलात हैं, अब वो बेचारा क्या करे कि जब रखेगा उसके लिए मसला पेश आएगा। उसके लिए मसला ये है, आसानी के लिए अर्ज करता हूँ कि वो रोज़े भी रख ले, रोज़े नहीं रख ले, और रोज़े की हालत में अगर वो मजबूरी समझे इनहेलर को इस्तेमाल कर ले, लेकिन अपने रोज़ों का फिदिया अदा कर दे साथ, अपने रोज़ों का फिदिया, रोज़ा भी रख ले, फिदिया भी अदा कर ले, ताकि एहतियात से बड़ी एहतियाती पहलू है। अगर बंदा रोज़ा नहीं निभा सकता, इनहेलर को इस्तेमाल करना पड़ा, बड़ी मशीन को सांस को बाहर करने के लिए, तो रोज़े भी रख ले, हाँ जी, और फिदिया भी अदा कर दे। अब फिदिया कितना बनता है, बनता देखिए, अब मैंने किया भी एक रोज़े का फिदिया एक बंदे की फतराने के बराबर 250 रुपया है, एक तो ये पूरे महीने का बंदे का 7,500 रुपया, 7,500 रुपया ये रमज़ान के रोज़े का जम्मा उतरने के लिए कितनी बड़ी रकम है। आज एक मजदूर हफ्ते का माशाल्लाह 11-12 रुपये कमा लेते हैं मजदूर बंदा, हाँ जी। तो क्या है, अगर कोई मरीज इस तरह का है तो वो रोज़े रखे, इनहेलर अगर मजबूरी तो इस्तेमाल कर ले, लेकिन साथ अपने रोज़ों का फिदिया अदा कर दे, ताकि एहतियात दोनों काम हो जाए। ये बात याद रखें, किसी रोज़ा किसी मजबूरी की वजह से थोड़ी बहुत की तरह पेश आती, रमज़ान का रोज़ा ना छोड़ें। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर एक बंदा रमज़ान के महीने में एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ देता है तो फिर पूरी जिंदगी रोज़ा रखता रहे तो इसकी कज़ा नहीं हो सकती, सही बात, इसका हक अदा नहीं होता। पूरा साल रोज़ा रखता रहे और उसके बाद एक रोज़ा छोड़ दिया और मैं इसका हक अदा नहीं होगा। जो बरकत रमज़ान मुबारक के महीने में इस रोज़े की हैं, वो बरकत बाद में नसीब ना होगी। बिला वजह बिला उज़्र अपना रोज़ा ना छोड़ें, अपने रोज़े को निभाएं। हाँ बता, अगर आपको कोई सेहत और बीमारी का मसला बना, जो मजबूरी आपके सामने है, आप रोज़ा छोड़ते हैं तो रोज़ा छोड़ सकते हैं और बाद में कज़ा उसकी कर लें, लेकिन अजर और सवाब में कभी बहुत आएगी। गैर रमज़ान का रोज़ा और रमज़ान का रोज़ा, इसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। जो बरकत अल्लाह पाक ने इस महीने में रखी है वो इसके बाद नहीं है। अल्लाह पाक अजर 70 गुना बढ़ा देते हैं, हाँ जी। अब एक बंदा जानबूझ कर छोड़ता है, उसका सलसल टूट गया, रोज़े सलसल टूट गया। जो आजकल लोग साइंसी बने हुए हैं, साइंस की तहकीक की है, 15-16 घंटे एक महीना वो खाए पिए ना, तो फिर उसका फायदा फलां है, सलसल टूट गया तो वो फवायद हासिल ना होंगे फिर रोज़ा छोड़ने की वजह से। और तो बातें शरीयत का मसला तो मुझे रहेगा ना जी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानो में रमज़ान मुबारक के महीना की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।